الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا مولاتي يا فاطمة آبسي بحق دام الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم صلوات پڑھئے محمد والے محمد بانیان کے مرحومین حاضرین کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بھی صلوات شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص وہ مومنین و مومنات جن کا کوئی فاتحہ والا نہیں ہے ان کے گناہوں کی بخشش اور درجات میں بلندی کے لیے بھی بآواز بلند صلوات جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کی صحتیابی اور درازی عمر کے لیے بھی بآواز بلند صلوات ان مجلسوں کے وارث آیت اللہ بقیت اللہ نعمت العلماء امام المنتقم قلب یوسف زہرا سرکار قائم آل محمد کے ظہور کے لیے بھی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا للذکر وخلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ والشکر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صلوات دعا ہے رحمان الرحیم اللہ بانیان کی صف اعلیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما
آپ بزرگوں اور بھائیوں کا اس مقدس مقام پہ آنا مخدومہ کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے پہلے جتنے بھی احباب نے مولا کی مداخانی کی، بندہ حقیر کی ڈیوٹی شریکت الحسین بیوی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک ہی صلوات پڑھیے اور بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، سلسلہ کلام خلافت الہیہ کے موضوع پہ کل جہاں تک پہنچا تھا کہ خدا فرما رہا ہے کہ میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو صاحبان ایمان ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ لا یستخلفنہم فی الارض، کہ میں اللہ ان کو ضرور بالضرور زمین پہ خلافت عطا کروں گا۔ اور پھر اس ذات نے اس منصب کو عطا کرنے کا جو طریقہ ہے، جو قانون ہے، وہ بھی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے خلافت کیسے عطا کروں گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، ایسے ہی خلافت دوں گا جیسے ان سے پہلوں کو عطا کی تھی۔ توجہ ہے ہم لوگوں نے، یعنی ایک قانون بنایا ہے خلافت عطا کرنے کا کہ جس نے بھی خلافت لینی ہے، جس کو بھی اس نے خلافت عطا کرنی ہے، معیار ایک ہے، میزان ایک ہے۔ یہ نہیں ہے پہلے کے لیے معیار کوئی اور ہے، دوسرے کے لیے معیار کوئی اور ہے، نہیں، جس کو بھی خلافت عطا کروں گا من قبلہم، ایسے ہی عطا کروں گا جیسے پہلوں کو عطا کی تھی۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ البقرہ کی ایک آیہ مجیدہ پڑھی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ میرے حبیب اس وقت کو یاد کریں جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب یہ اعلان کیا، خدا نے مشورہ نہیں مانگا، اعلان کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ بتاؤ میں خلافت عطا کروں یا نہیں، بلکہ اپنا حکم سنایا ہے اور وہ حکم اپنے رسول کو یاد کروایا ہے کہ میں زمین پر انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ آگے ملائکہ نے جواب دیا، خدایا اسے بنائے گا جو زمین پہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ یہ کہنا تھا، خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب کہتے ہیں کہ خدا کا یہ ارشاد فرمانا، انی اعلم ما لا تعلمون، چپ ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب معصوم سے معصوم سمجھ گئے کہ لہجہ بتا رہا ہے کہ خدا راضی نہیں، ناراض ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب جب خدا نے دیکھا کہ یہ جواب دے رہے ہیں، اور جواب کیا دے رہے ہیں؟ میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ خدایا یہ زمین پہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ عبادت معیار نہیں ہے، ورنہ ہر نمازی خلافت کا حقدار بن جائے گا۔ لہذا تم نے جو جواب دیا ہے، اس کا مطلب ہے تمہارے جواب سے یہ پتہ چلا کہ تم بھی دعویدار خلافت ہو۔ تم نے یہ جو کہا کہ خدایا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں،
ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی چاہتے ہو کہ اگر بنانا ہے تو ہم سے بنا لے، وگرنہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے جس کو بنا رہا ہے اس کے بارے میں یہ پھر فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، پھر اپنی صفت بیان کر رہے ہیں۔ ہم جو ہیں جو تیری تسبیح کرتے ہیں، مطلب بنانا ہے تو ہم سے بنا لو۔ اللہ نے کہا اب ایسے آدم کو بھی نہیں بناؤں گا، توجہ نہیں فرما رہے آپ۔ کہا کہ پہلے کا انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، ساؤنڈ کی سمجھ آ رہی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں کر رہا۔ انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، اب جب ملائکہ نے کہا اسے بنائے گا، وہ فساد کرے گا، خون ریزی، کہا اب آدم کو بھی ایسے نہیں بناؤں گا۔ کیوں؟ دعوے دار تم بھی ہو۔ کیا کرے گا؟ کہا امتحان۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب آئیے اس سے اگلی آیت، جہاں پہ کل 2 آیتوں پہ گفتگو ختم کی تھی، اب پڑھیے اگلی آیت کہ اب میں امتحان ہوگا۔ امتحان کس سے؟ کلمات کے ذریعے سے۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ کو وہ کلمات کتنے عزیز ہیں، خلافت دینی ہو تب بھی امتحان ان سے، امامت دینی ہو تب بھی امتحان ان سے۔ اب کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ۔ پڑھیے قرآن، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ۔ ایک ایک لفظ پہ اللہ نے آدم کو بھی اسماء تعلیم کیے۔ آدم الاسماء، یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں، یہ جو اسماء کے پہلے لفظ الف اور لام لگا ہے، آدم الاسماء، اس کا ترجمہ پیر کرم شاہ نے ضیاء الدین 2 جلدیں تفسیر لکھی، اس میں کیا لکھا کہ کلھا، اللہ نے جتنے بھی اسماء تھے وہ سب کے سب آدم کو تعلیم کر دیے۔ جلیلھا و حقیرھا، چاہے وہ بڑے تھے چاہے چھوٹے۔ حاشیے میں کرم شاہ جی کیا لکھتے ہیں؟ جو خلق ہونے تھے ان کے بھی نام، آدم کو تعلیم۔ جس چیز نے خلق ہونا تھا، کرم شاہ جی لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا نام اللہ نے آدم کو بتا دیا۔ پتہ چلا کرم شاہ کی تفسیر سے خلیفہ وہ نہیں ہوتا جسے دیوار کے ادھر کا پتہ نہ ہو، خلافت کا حقدار وہ ہوتا ہے جو ہے اس کا بھی پتہ ہو، جو ابھی خلق نہیں ہوا اس کا بھی پتہ ہو۔ لیکن اس کے لغوی معنی پہ توجہ فرمائیے گا۔ آدم الاسماء کلھا، اگر لفظ کلھا نہ ہوتا تو پھر الف لام کو الف لام استغراقی کہا جاتا۔ تھوڑا سا آج مشکل ہے، اب توجہ فرمائیں گے تو مشکل کشا کے ماننے والے ہیں آسان ہو جائے گا۔ لکھا کہ الف لام جو ہے اسماء سے پہلے یہ استغراقی ہے۔ علماء لغت سے پوچھا کہ الف لام استغراقی کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ اس کا معنی ہوتا ہے کل کا کل۔ جس لفظ سے پہلے الف لام استغراقی ہو اس کا مطلب ہے جتنا ہے سب کا سب، کل کا کل۔ اگر اسے یہی تسلیم کیا جائے کہ یہ الف لام استغراقی ہے تو پھر اس نے کلھا کیوں کہا؟ بھائی تھوڑا سا بیدار ہوئے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا مختوم صاحب۔ دیکھیں کہ حکیم بولتا بعد میں ہے، سوچتا پہلے ہے۔
وہ حکیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے۔ جب دونوں کے ایک ہی معنی ہے تو لفظ الگ الگ کیوں؟ اسماء سے پہلے الف لام کا معنی بھی اگر سارے کے سارے ہیں، کل کے کل، اور لفظ کلھا کا معنی بھی سارے کے سارے ہیں، تو پھر ایک لفظ استعمال کر لیتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس کا مطلب کیا کہ الف لام استغراقی نہیں ہے، یعنی یہاں پہ الف لام استغراقی نہیں، کل کے معنی میں نہیں ہے۔ پھر پوچھو کس معنی میں ہے؟ خاص کے معنی میں، خاص، مخصوص، معرفہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کیا کہا؟ الف لام استغراقی نہیں، خاص کے معنی میں ہوا۔ کیسے سمجھائیں نوجوان نسل کو کہ الف لام استغراقی نہیں، خاص ہے؟ کہیں آیت میں ہے؟ اس کے علاوہ کہیں الف لام خاص والا ہے کہاں؟ الیوم لفظ ہے یوم۔ تھوڑا سا توجہ، میں مطمئن ہوں آپ نے داد پڑھی بھی، لیکن سمجھ کر میں نے کیا کیا؟ الاسماء، الف لام استغراقی نہیں ہے، کل کے معنی میں نہیں ہے، یہ خاص کے معنی میں ہے کہ کوئی خاص اسماء۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ الف لام خاص والا کسی اور جگہ ہے تو اصل لفظ جو ہے وہ یوم ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ یوم سے پہلے جو الف لام لگا ہے یہ اس دن کو دوسرے دنوں سے الگ کر رہا ہے کہ ہر دن فضیلت والا نہیں، وہ دن فضیلت والا جس دن اسلام مکمل ہوا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہوا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمتیں تمام ہوئی۔ کب؟ خاص دن کو۔ وہ خاص دن کون سا ہے؟ غدیر۔ اب سمجھئے اسماء سے پہلے الف لام بتا کر اللہ بتانا چاہتا تھا وہ ناموں سے مراد ساری کائنات کے نہیں، یا 5 ہیں یا 12 ہیں یا 14 ہیں۔ خاص اسماء، خاص نام اللہ نے تعین کیے آدم کو اور ملائکہ کو۔ بھائی کوئی بھی ممتحن جب امتحان لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پوری کلاس کو کورس مکمل کرواتا ہے، اس کے بعد امتحان لیتا ہے۔ یہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ آدھی کلاس کو پورا کورس کروائے، آدھی کلاس کو آدھا پڑھائے۔ امتحان ایک جیسا، یعنی مفتی صاحب آدھی کلاس کو آدھا کورس کروایا، آدھی کلاس کو پورا، لیکن کویسچن پیپر ایک جیسا۔ اب جنہیں نہیں پڑھایا تھا کویسچن پیپر آیا، وہ سوال کر سکتے ہیں کہ جب تم نے پڑھایا ہی نہیں تو پیپر کیسا؟ اللہ نے ملائکہ سے جب کہا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے آدم کو تو پڑھایا ہے، ہمیں نہیں پڑھایا، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تم نے پڑھایا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ امتحان علم کا نہیں تھا۔ بھائی تھوڑا سا بیدار ہو جاؤ۔ اگر
امتحان علم کا ہوتا تو ملائکہ یہ کیوں کہتے کہ ہمیں اتنا ہی یاد ہے جتنا تو نے پڑھایا ہے؟ تو پھر تو مقابلہ ختم ہو جاتا. آدم نے بھی تو وہی سنانا تھا جو پڑھا تھا. ملائکہ کہہ رہے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. خدایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے تعلیم دیا ہے. لیکن آدم کے بارے میں کوئی آیت نہیں کہ جب آدم سے کہا تو اس نے کہا ہو خدایا میں تو اتنا ہی جانتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ امتحان علم کا نہیں معرفت کا تھا. بھائی تھوڑا توجہ فرمائیں گے تو لطف پائے گا. امتحان علم کا نہیں قبلہ مفتی صاحب معرفت کا تھا. یعنی جو اسماء تعلیم دیے تھے. پڑھیے تفسیر نور الثقلین. چھٹے تاجدار ولایت سے پوچھا گیا کہ ملائکہ کو بھی تعلیم آدم کو بھی تعلیم. امتحان علم کا نہیں امتحان معرفت کا. ملائکہ کو بھی اسماء بتائے تھے تصویریں نہیں دکھائی تھی. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی ملائکہ کیا کہہ رہے ہیں تو نے نام تو بتائے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا ان میں یہ کون ہے, ان میں یہ کون ہے. تصویریں آدم کو بھی دکھائی تصویریں ملائکہ کو بھی. ملائکہ نے کہا ہم تو نے بتایا ہے اتنا جانتے ہیں. اب آدم سے پوچھا تو بتا. اس نے کہا نام ہے محمد. ان پانچوں میں یہ مالک محمد ہے لیکن اس لیے کہ تو محمود ہے. خدایا یہ علی ہے اس لیے کہ تو اعلیٰ ہے. نتیجے تک پہنچے معرفت کے ذریعے سے. یہ محمد ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ تو محمود ہے. یہ علی ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ تو اعلیٰ ہے. یہ فاطمہ ہے تو کیوں ہے؟ تیری ذات فاطر السماوات ہے. اب یہ نتیجہ دیکھنے کے بعد اب ملائکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدایا جو تو چاہتا ہے وہ تو کر لے. کب مانے؟ جب نتیجہ دیکھا. بھائی تھوڑی توجہ فرمائیں. جب معصوم کے درمیان امتحان تھا معیار خلافت تھی. خدا امتحان لے رہا ہے معرفت کا. امتحان نتیجہ دیکھا. اب ملائکہ نے کہا خدا جو تو چاہتا ہے اب وہ تو کر لے. اب یہ اعلان کرنے کے بعد ابھی خلق نہیں کیا ابھی بنایا نہیں فقط اعلان ہوا ہے. انی جائلٌ فی الارض خلیفہ. میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا. ابھی بنایا نہیں. بنانے سے 7 سال ایک روایت 40 سال دوسری روایت. لیکن شیخ یعقوب کلینی نے جو لکھا کہ 40 سال آدم کی خلقت سے پہلے اللہ نے زمین پہ جنوں کو خلق کیا. توجہ چاہتا ہوں ایک جملے پہ. کیا فرماتے ہیں؟ ان کا سردار جنوں کا کسے بنایا؟ ابلیس کو. اب یہ قوم آپس میں لڑ رہی ہے. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا توجہ کہ زمین پہ جاؤ. اب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. انہوں نے قتل و غارت کی. کس کی؟ جنوں کی. ابلیس کو گرفتار کر کے آدم کے خلق ہونے سے پہلے آسمان پہ لے گئے. کہاں لے گئے؟ آسمان پہ. خلق ہونے سے پہلے آدم کی خلقت سے پہلے گرفتار کیا ابلیس کو. ملائکہ آسمان پہ لے گئے. اب یہ ملائکہ کے ساتھ رہ کے عبادت کرتا تھا.
کیا کرتا تھا؟ عبادت کرتا تھا۔ اب جب اس کے سامنے اعلان ہوا نا کہ زمین پر خلیفہ بناؤں گا، اب یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اگر بوجہ عبادت ہے تو مجھ سے بڑا عابد کون؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ اگر خلیفہ ہونے کی معیار عبادت ہے تو میں تو زمین پہ بھی عبادت کرتا تھا، اور معصوم کے ساتھ رہ کر عبادت کر رہا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں فقط اعلان کیا، بنایا نہیں۔ بڑے عرصے کے بعد مٹی کو خمیر کیا، خمیر کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیا۔ جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تفسیر کا، بنانے کے بعد خمیر کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیا، بڑے عرصے تک خمیر پڑی رہی، پھر اس سے اپنی قدرت سے، توجہ ہے آپ کی، آدم کا مجسمہ بنایا۔ اب ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ لائن بھی دیکھ رہا ہے، آدم کا مجسمہ بن رہا ہے۔ اب بنانے کے بعد ایک چوراہے میں رکھ دیا، توجہ گفتگو میری شروع ہو گئی۔ ایک چوراہے میں آدم کے مجسمے کو رکھ دیا۔ کتنا عرصہ پڑا رہا؟ 40 سال۔ یہ لائن کیا کرتا تھا؟ جب بھی آدم کے مجسمے کے سامنے سے گزرتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ کل اگر تجھے سجدے کا کہا تو میں انکار کروں گا۔ یہ حضرت آدم کے مجسمے سے کہتا تھا، کل اگر اس نے تجھے منوایا تو پہلا انکار میں کروں گا۔ یہ تو حسد میں چل رہا ہے، توجہ۔ اب دوسری طرف کیا ہے؟ جو بدل ملائکہ میں اعلان ہوا، جن کے سامنے آدم کا مجسمہ بنا، ایک چوراہے میں رکھ دیا۔ ملائکہ صبح بھی آ رہے ہیں، دن کو بھی آ رہے ہیں، رات کو پھر گزر رہے ہیں۔ سجدہ تو دور کی بات ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ آدم کے مجسمہ کی طرح کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ فرشتے، یہ رکتا ہے، یہ تنگ کرتا ہے، لیکن فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ دیکھتے بھی نہیں۔ کس کی طرح؟ آدم کے مجسمہ کی طرح۔ اب بڑھئے اگلی آیت، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے ملائکہ سے کہا، توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ نہیں، روک لیتے ہیں، مقصد سمجھانا ہے، فقط داد نہیں، سمجھا کے داد حق ہے۔ اللہ نے ملائکہ سے کیا کہا؟ مجسمہ بنا کے ایک چوراہے میں رکھ دیا۔ چوراہا کہتے ہیں جہاں سے 4 راستے جاتے ہوں۔ شیطان روک کے تنگ کرتا ہے، ملائکہ دیکھتے بھی نہیں، اپنے کام سے کام، جدھر جانا ہے جا رہے ہیں، جدھر سے آنا ہے آ رہے ہیں۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح کو داخل کروں، سارے کے سارے سجدے میں جھک جانا۔ پتہ چلا سجدہ مجسموں کو نہیں ہوتا، توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ پتہ چلا سجدہ پتلوں کو نہیں ہوتا، سجدہ مجسموں کو نہیں ہوتا، سجدہ ہوتا ہے روح کو۔ کعبہ بھی پہلے کعبہ تھا، سجدے کا حکم نہیں تھا۔ 13 رجب کو علی کی ماں نے اب سنیے رک کر، مطلب
लाहो साजिदी, सारे के सारे सजदा भी गिर जाना। अब पढ़िए आयत, खुदा कह रहे जब मैंने सजदे का हुक्म दिया सारे के सारे सजदे में गिर गए, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। अब आइए कुरान के मुफस्सर की तरफ, आम नहीं जो साथ आया है। भाई ये माइक है, माइक ये क्यों लगाया गया है? मेरी आवाज आखिर तक पहुंचे, यानी हसूल मकसद है कि जो पढ़ रहा है सब तक पहुंचे। अगर ये मकसद पूरा ना करे, बाजार से खरीदा, लाए, लगाया, अभी रकम नहीं हुई, मखदूम साहब ने कहा टेस्ट करो, टेस्टिंग की, ये नहीं चल रहा। लड़कों को कहा जाओ जिससे खरीदा है उसको दिखाओ। अब उन्होंने माइक उठाया, एम्पलीफायर उठाया, वहां पे लेके शॉप पे, भाई अभी खरीदा था, वहां लेके नहीं चल रहा। उसने कहा ठीक है मैं दिखाता हूं। उसने केबल लगाई, एक केबल इसके सिरे के साथ, एक केबल का सिरा एम्पलीफायर के साथ। पूछा क्या पहले ऐसे लगाया था? कहा नहीं, इसके साथ तो सिरा था, एम्पलीफायर के साथ नहीं था। उसने कहा अक्ल से काम लो, जब दोनों सिरे बराबर ना हो मकसद पूरा नहीं होता। भाई वसीला मानो, एक सिरा हो वहां पर, समझे? वापस लाए, केबल लगी हुई है, लेकिन फिर काम नहीं कर रहा। फिर उठाया वापस ले गए, भाई तारें भी लगी हुई हैं लेकिन काम नहीं कर रहा। उसने एम्पलीफायर देखा, जो स्विच बटन था वो ऑफ था। उसने कहा ये भी काम नहीं करता, जब तक ई बटन ऑन न करो वसीला भी फायदा नहीं देता। जब तक बटन 14 भी फायदा तब देते हैं जब 14 की मानो। तवज्जो है आपकी? हाँ बटन ऑन करो, बटन ऑन किया, चल पड़ा, वापस आए, अब वहां की तार उधर बोर्ड में नहीं थी, वापस फिर वो तंग आ गया। उसने क्या कहा कि भाई इस तरह अगर मैं बार बार समझाता रहा तो फिर मैं तो कारोबार कर चुका हूं, भाई हमें क्या, हमें तो समझाओ। उसने कहा कि डिब्बा खोलो घर जाकर, जिस डिब्बे में एम्पलीफायर और माइक है, भाई डिब्बा क्या समझाएगा? उसने कहा जिस कंपनी ने ये बनाया है उसने बुकलेट साथ भेजी है, अगर इसकी समझ ना आए तो बुकलेट पढ़ो, उसमें सारा तरीका है। अल्लाह ने कुरान जिस्म की शक्ल में 14 को भेजा, किताब की शक्ल में वो भेजा। अगर नाटक की समझ ना आए सामत से पूछ लो, सामत समझ में ना आए नाटक से पूछ लो। अब क्या कहा कि सब के सब सजदा में गिर, इल्ला अबली, सिवाय अबलीस के सब ने सजदा किया। ये सवाल किया गया फिर छठे मौला से कि खुदा ने हुक्म सजदा किया था मलाइका से, ये तो फरिश्ता था नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप? भाई मैं यहाँ के ऊपर बैठ के कहूं जो 10 साल वाले हैं वो उठ जाएं, जो 20 साल की एज का है वो ना उठे, तो मैं उसमें नाराज क्यों? भाई अगर मैं नाराज हो भी जाऊं तो आप कहेंगे मौलाना जब आपने उठने का हुक्म ही 10 साल को दिया है तो 20 साल से नाराज क्यों? भाई अल्लाह ने हुक्म किसे दिया था?
فرشتوں کو. یہ فرشتہ تھا بھائی، یہ جن تھا. اللہ نے سجدہ کروایا ہی اس لیے تھا کہ یہ معصوموں کے ساتھ رہ رہ کر ان جیسا بن بیٹھا تھا. اللہ نے سجدہ کروا کے چہرے سے نقاب اتروایا. شیطان چاہے عصمت کے پاس رہے، معصوم معصوم رہتا ہے. شیطان شیطان یہ کہا تھا اپنے آپ کو. میں نے کہا مشکل ہے، تھوڑا مشکل ہے، کوشش کریں گے تو لطف آئے گا. کیا حکم ہے فرشتوں کو؟ یہ فرشتہ نہیں تھا، بنا ہوا تھا. اس کا مطلب کیا؟ جو نہ ہو بن بیٹھے. معصوم سمجھنے لگا. بھائی وہ تو معصوم تھے، وہ تو کریم تھے. بیٹھ گیا، نہیں اٹھا رہے. تو عقل سے کام لے، وہ اور ہیں. یہ ان کے ساتھ عبادت کرتا تھا. یہ کیا سمجھ بیٹھا کہ میں بھی ان جیسا ہوں. لیکن فضیلت کا جملہ اس سے اگلا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابلیس اس سجدے کے حکم سے مستثنا تھا. توجہ ہے آپ کی؟ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کا مطلب ہے کہ حکم فقط فرشتوں کو تھا. اس کو تو تھا ہی نہیں، یہ فرشتہ نہیں تھا. نہیں، پھر پڑھیے تفسیر نور الثقلین پہلی جلد. نہ ملے میری گاڑی میں موجود ہے. پہلی جلد سورہ بقرہ چھٹے مولا سے پھر پڑھ رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ میرے مولا سے سوال کیا کرتے ہیں مفتی صاحب کہ ابلیس شیطان اس حکم کے تابع تھا جو اللہ نے سجدے کا حکم دیا؟ کیا یہ تابع تھا؟ سجدہ کرنا چاہیے تھا؟ حکم اس پہ لاگو تھا یا نہیں؟ میرے مولا نے فرمایا لاگو تھا. سوالی نے پوچھا یہی سوال جو ہمارے ذہن میں ہے کہ حکم تو فرشتوں کو تھا، یہ تو فرشتہ نہیں ہے. میرے مولا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ فقط مومنوں کے لیے ہے؟ نہیں، جو بھی انسان ہے سب کے سب شامل ہیں. اگر نماز مومن سے مانگے تو کافر مسلمان نہ ہو تو نقصان کیا؟ ہر انسان اس کے تابع ہے. فرمایا بالفعل، جو کل جملہ تھا یہ مولا کا جملہ. فرمایا کہ اس حکم کے تابع بالفعل شامل تھا. مولا بالفعل کیا؟ فرمایا کہ ان میں بیٹھا ہوا تھا جن کو حکم تھا تو یہ بھی حکم کے تابع تھا. اب اس نے انکار کر دیا. اب اللہ نے پوچھا کہ بتا، تو نے جو سجدے سے انکار کیا ہے، تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالین میں سے ہے؟ بھائی قرآن دوستی اچھی ہوتی ہے. اللہ نے اسے سوال کیا کہ تو نے سجدے کا انکار کیا. پہلی آیت میں ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، انکار کر کے کافر ہو گیا. توجہ ہے آپ کی؟ پھر مولا سے سوال ہوا، مولا یہ بتائیے شرک پر پہلے
لہذا پہلے کو اللہ کیا کہہ رہے اس نے تکبر کیا اور کافر ہو گیا. اب پھر کیا کہہ رہے؟ اب علی سے سوال کر رہا ہے کہ بتا تو نے جو انکار کیا ہے تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالین میں سے ہے؟ سر پہ قرآن لے آؤ، راہ کی قسم اٹھاتا ہوں شیطان ہے لیکن یہ نہیں کہہ رہا میں نے عالین میں سے ہوں. نہیں، مفتی صاحب روکنا پڑے گا، ادھر ان کو روکنا پڑے گا. آج شاید یہ نیت کر کے آئے ہیں بولنا کم ہے لیکن نہ بولیں پھر مشکل کشا رہبر کیسا. اللہ کیا پوچھ رہا ہے کہ بتا تم نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے؟ اس نے کیا جواب دیا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے. پھر دوسرا جواب، اسے میرے سامنے بنایا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں جو میرے سامنے بنا ہے. اب اللہ نے اسے کہا رک چپ ہو جا. جب اس نے کہا نا میرے سامنے بنا ہے میں کیوں سجدہ کروں، اب اللہ نے ملائکہ سے سوال کیا تم بتاؤ تم نے سجدہ کیوں کیا؟ پہلے ابلیس سے کہ تم نے انکار کیوں کیا؟ اس نے کہا میرے سامنے بنا ہے میں کیوں سجدہ کروں. اب ملائکہ سے پوچھا تم نے سجدہ کیوں کیا؟ ملائکہ نے یہ نہیں کہا کہ سامنے بنا ہے، کہا یہ نہیں کہہ رہا تو کہہ رہا ہے. آدم نہیں کہہ رہا سجدہ کرو، تو کہہ رہا ہے اسے سجدہ کرو. مطلب کیا؟ دو نظریے ابتدا میں قائم ہوئے. ایک نظریہ جس کی نظر ظاہر پہ تھی، ایک نظریہ جس کی نظر نسبت پہ تھی. جو نسبت والے تھے وہ معصوم کا نظریہ، جن کی نظر ظاہر پہ تھی وہ شیطان کا نظریہ. دونوں نظریے پچھلے بھائی آج بھی ہیں. جن کی نگاہ میں لوہے کا پائپ اوپر کپڑا ہے، ان کی نظر ظاہر پہ وہ شیطانی فرقہ ہے. جو جھک کر سلام کرے وہ رحمانی فرقہ ہے. کہ ہم نے اس لیے سجدہ کیا کہ تیرا حکم ہے. آدم نہیں کہہ رہا کہ اسے سجدہ کرو. مطلب کیا؟ خدا پوچھنا چاہتا تھا کہ تو بتا میں نے حکم دیا تھا تو تو نے انکار کیوں کیا؟ اب کیا کہہ رہے خدایا اس ایک سجدے کی معافی تو دے دے. کیا کہا؟ اس ایک سجدے کی تو معافی دے دے. پھر کیا کرے گا؟ کہ آج سر سجدے میں رکھتا ہوں، اٹھاؤں گا کب؟ جب قیامت کا سور پھینکا جائے گا. اتنا طویل سجدہ، لیکن معافی کس کی؟ ایک سجدے کی جو آدم کو کروایا. اللہ نے کہا عبادت وہ نہیں جو تو چاہے، عبادت وہ ہے جو خدا چاہے. اب کہنے دو نا اپنی مرضی سے وزن اٹھا اٹھا کر کائنات کے چپے چپے پہ سجدے کرنے سے شیطان بنتا ہے. اس کی رضا سے محمد کے بستر پہ سو جاؤ، وہ مرضی یزدان بنتا ہے. ایک سجدے کی تو معافی فرمائے نہیں. عبادت وہ نہیں جو تو سمجھا ہے، عبادت وہ جو خدا چاہے. اپنی مرضی نہیں،
خدا کی مرضی کا نام عبادت ہے. اب خدا نے پھر بتایا یہ بتا فقط تکبر فقط نگاہ ظاہر پہ تو آلین میں سے سمجھ رہا ہے. یہ کیوں بار بار پوچھ رہا ہے؟ جتنی سزا اس کو ملی ہے سجدے کے انکار کی وجہ سے، اگر اگلا جرم کرتا سزا اس سے بڑی. خدا نے پوچھا یہ بتا تو نے تکبر کیا یا تو آلین میں سے ہے؟ یہ آلین کون ہے؟ بھائی خدا پوچھ رہا ہے یہ بتا تو نے جو تکبر کیا سجدے سے انکار کیا کیا تو متکبر ہے یا تو اپنے آپ کو آلین سمجھ بیٹھا ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ کوئی آلین تھے جنہیں آدم کو جھکنے کا حکم نہیں تھا، کوئی آلین تھے جنہیں سجدے کا حکم نہیں تھا، وہ 5 دن بعد کا نور تھا. کیا کہہ رہے میں آلین میں سے نہیں ہوں؟ اللہ نے فرمایا فخرج، نکل جاؤ. یہ سزا دی فخرج، نکل جاؤ. نہیں، پھر فرمایا قیامت تک اس نے زندگی مانگی کہ مجھے قیامت تک زندگی دے. نکال تو دیا ہے لیکن میں جزا چاہتا ہوں. کس کی؟ اس عبادت کی جو اس سے پہلے کی ہے. پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا قیامت تک زندگی. فرمایا دے. کہنے لگا یہ قوت دے، انسان کی رگوں میں خون کے اندر دوڑوں. توجہ ہے؟ فرمایا یہ بھی قوت دے دی. اب سنیے اگلا جملہ، کہتا ہے یہ بھی قوت دے کہ میں قلب انسانی میں جا کے انڈے دوں. ہو گئے یہ پہلی دفعہ سن رہے ہو؟ خدا نے کہا ٹھیک ہے. اب چوتھی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان سے میری افزائش نسل زیادہ ہو. خدا نے کہا یہ بھی دے دیتے ہیں. اب سنیے کا جملہ، کہنے لگا آخری قوت. خدا نے کہا جو مانگنا ہے مانگ. قیامت تک زندگی بھی دی، رگوں میں خون کے ساتھ دوڑنے کی طاقت بھی، قلب انسانی میں بیٹھنے کی قوت بھی. یہ کہتے نہیں تیرا دل بڑا سیاہ ہے. سیاہ تب ہوتا ہے جب گھر شیطان کا ہو. ٹھیک ہے تو چلا جا، انڈے بھی دے کے تیری افزائش بھی زیادہ، قیامت تک زندگی بھی. اور کیا چاہتا ہے؟ اب سننے کا جملہ، کہہ رہے کہ مجھے یہ قوت دے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں، چوراہے پہ بیٹھ جاؤں. پوچھا کیا کرے گا؟ کہ 4 سمتوں سے آنے ہوئے انسانوں کو گمراہ کروں گا. جو فضائل کی معراج ہے، چپ نہ ہو کے ایسے مجھے نہ دیکھو گھبرا کے کہ مولانا فضائل چھوڑ کے مسائل پہ آ گیا. نہیں، مسائل میں ہی فضائل ہے. کہا تو نے عمر بھی دی، ساری شرائط جو مانگ رہا ہے وہ دیا. کہا کہ طاقت دے میں چوراہے میں بیٹھوں، چوک میں بیٹھوں. کیا کرے گا؟ جو شمال سے آئے گا آگے میرا جال پھینکا ہوگا، جو جنوب سے آئے گا آگے میں جال پھیلاؤں گا، جو مشرق سے آئے گا آگے میرا جال، جو مغرب سے آئے گا آگے میرا جال. 4 سمتوں سے آنے والے انسان کے سامنے میں جال پھیلا دوں. کیوں؟ گمراہ کروں گا. خدا نے کہا یہ بھی طاقت دی. کیا کہا بھائی؟ بولو. مل گئی. صرف مفتی صاحب کو پتا ہے، پتا آپ کو بھی ہے. آپ ڈر گئے ہیں، آپ قرار کے ماننے والے ہیں. ڈرو نہیں، اللہ نے یہ بھی دے دیا. اب تم بھائی کہ 4 سمتوں پہ کنٹرول تیرا، شمال مشرق مغرب
حضرت انسان تو گمراہ کر لینا، بڑا خوش ہوا۔ اللہ نے کہا کہ تو عدو مبین ہے، انسان کا کھلا ہوا دشمن، یہ پہلا نکلتے ہوئے تو عدو مبین۔ پھر کیا کہا کہ لعنت ہے تجھ پہ قیامت تک۔ پتہ چلا جو خلیفہ کا منکر ہو، بھائی سارا میں نے پڑھ جانا ہے، مفتی صاحب مجھے پتا ہے آپ کا مجمع کیا چاہتا ہے، جو خلیفہ کا منکر ہو، ایک تو عدو مبین ہوتا ہے، دوسرا لعنت کا حقدار ہوتا ہے۔ آپ کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لعنت خود عقل مند اتنی ہے، اسے پتا چل جاتا ہے میں نے کس گھر میں جانا ہے۔ اچھا اب رکیے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، رک جائیے، کھا کے نکل جا۔ خوش ہو گیا کہ 4 سمتوں پہ میرا کنٹرول ہے، معاشر کے دن اکیلا نہیں جلوں گا۔ ہاں کروڑوں، ماشاءاللہ، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، مولوی نہیں، مولوی اسے کہتے ہیں کریبر میں جو مولا سے دور ہو، کریبر میں مولوی اسے کہتے ہیں جو مولا کے قریب ہو۔ مولوی جائیں گے، مولوی نہیں، مولوی مولا والا ہوتا ہے، جو مولا سے دور ہو وہ مولوی نہیں ہوتا۔ نکل جا، 4 سمتوں پہ تیرا کنٹرول ہے، نکلا۔ اور یہ سوال کیا گیا امیر المومنین سے مسجد کوفہ میں، سارے صلوات پڑھوا دیں محمد کی ذات پہ۔ منبر پہ دارالقضا، جو جگہ جس جگہ مولا فیصلے کرتے تھے، منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ خدا نے انسان کے دشمن کو کتنی قوت عطا کی؟ مولا نے پوچھا کیسی قوت؟ کہنے لگا جی 4 سمتوں پہ اس کا کنٹرول ہے، شمال، مشرق، مغرب، جنوب، 4 سمتوں پہ شیطان کا کنٹرول۔ امیر المومنین بندہ پھر گناہ سے کیسے دامن بچائے؟ شمال سے او تاپی لائن آگے بیٹھا ہے، جنوب سے او تاپی ملعون آگے بیٹھا ہے، مشرق سے او تاپی لائن، مغرب سے او تاپی ملعون۔ مولا گناہگار انسان کیسے دامن بچائے؟ اب سنیے گا جملہ، یہ جواب فقط ابو طالب کا بیٹا دے سکتا ہے۔ پوچھا بتا تو نے کیا کہا؟ کہنے لگا 4 سمتوں پہ شیطان کا کنٹرول ہے، بندہ دامن گناہ سے کیسے بچائے؟ مولا نے فرمایا اللہ نے سمتیں 4 نہیں بنائی، 6 بنائی ہے، شمال، مشرق، مغرب، جنوب پہ اس کا کنٹرول ہے۔ پھر بھی تو بچنا چاہے، کبھی پیشانی کو سجدہ گاہ پہ رکھ لے، کبھی ہاتھ دعا کے بلند کر لے۔ یہ 2 سمتیں شیطان کے دسترس سے خالی ہیں، یا سر سجدے میں جھکا لے یا ہاتھ دعا کے بلند کر لے۔ فرمایا تیرا دامن گناہوں سے آلودہ نہیں ہوگا، کیا کر لے؟ یا سجدہ کر لے یا ہاتھ دعا کے بلند۔ نماز ہے تیرے لیے، نماز کس کے لیے؟ علی والے کے لیے۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں مومنین کی نماز ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ آخری 10 منٹ جو ہے نا،
یہ فقط سٹیٹ سیکرٹری صاحب کے ٹیسٹر کے ہیں. گفتگو کب کی میں نے ختم کر دینی تھی. یہ ٹیسٹر لگا ہوا ہے, توجہ ہے, لیکن ٹیسٹر بھی ایسا ہوگا وولٹیج پورے دے گا. توجہ فرمائیے گا. یعنی امیر المومنین کے خوبدار, توجہ, کیا جملہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ میں مومن کی نماز ہوں. توجہ ہے آپ کی. میں کیا ہوں؟ علی کیا ہے؟ مومن کی نماز. اب قرآن سے پوچھو نماز کیا ہے؟ بھائی دنیا کو علی کیسے سمجھ آئے؟ علی سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھو. علی نے اگر فرمایا میں ہوں مومن کی نماز, تو قرآن سے پوچھو نماز کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی سے روکتی ہے. دنیا کو پھر بھی پتہ نہیں چلا جو علی والا ہے وہ حیا والا ہے. نماز بچانے کے لیے حسین نے کربلا میں 6 ماہ بھی دیا ہے. آج بتایا گیا حکم ہے قبلہ مفتی صاحب کا, وگرنہ میری تیاری اور تھی. بزرگوں کا حکم کہ مولانا آپ شہادت سنائیں. میں نے پوچھا کس کی شہادت؟ اقتدار خلیقہ کا شہادہ الیاس کی. کیوں؟ جھولا برآمد ہوگا. میں نے کہا اچھا اس کی شہادت سناؤں جو مثل مچھلی کے تڑپتا تھا. 3 کیفیتیں ہیں مچھلی کی. شہادت بڑی نور کی بات ہے. آپ توجہ سے سنیں گے تو پہلے کربلا بن جائے گی. کتنی کیفیتیں؟ 3. جب مچھلی کو پانی سے جدا کرو نا, اس کی پہلی کیفیت تڑپتی ہے. جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جائے نا, پھر کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. کہتے ہیں جب یہ طاقت ختم ہو جائے نا, پھر لب جڑ جاتے ہیں, خود نہیں کھلتے. اگر کربلا میں اصغر کی 3 کیفیتیں تھیں. میں لمبا نہ ہو جائے, جناب فدا نے سید الشہداء کو بلایا. پوچھا اماں کیوں بلایا ہے؟ فرمایا زینب کہہ رہی ہے اصغر کو پانی پلا. یہی جملہ پڑھ لوں نا, وگرنہ کہتے جب حسین نے کہا تھا نا حال من ناصرین, غربت کا استغاثہ بلند کیا نا, بے شک 6 ماہ کا تھا, جھولے سے اپنے آپ کو گرا کے مقتل کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کیا ہوا جو اکبر مارا گیا, ابھی تیرا اصغر زندہ ہے. اجرکم علی اللہ, اکبر کے قاتلوں کے سامنے غریب نہ کہلوا. اجرکم علی اللہ. عزاداروں مظلوم آئے ہیں نا خیمے میں, ایک جگہ پہ سیدہ زینب ہے, جناب رباب. میرے مولا نے فرمایا رباب جی مولا اصغر مجھے دے, میں پانی پلا کے لاتا ہوں. کربلا کی ماں تیری نالین پہ بہنوں کے برقے قربان. عزاداروں انکار نہیں کیا, حکم امام تھا. جلدی سے اصغر کو اٹھایا حسین کے ہاتھوں پہ. میں کہتا ہوں ایسے آیا جیسے قرآن رحل میں آتا ہے. اب میرے مولا چلنے لگے نا, پیچھے سے آواز دی مولا اجازت ہو ایک بات کہوں. جی اصغر کی ماں. رباب تڑپ کے کہتی مولا اس حالت میں آپ لے گے نا اصغر کو, مسلمان کہیں گے چھین کے لایا ہے. مولا اتنا ٹائم دینا, میں اصغر کو تیار کر کے دیتی ہوں. اجرکم علی اللہ. بسم اللہ.
कंघी दी, कुर्ते के ऊपर कुर्ता पहनाया, छोटा सा कमर बंद बांधा, नन्ही सी तलवार लटकाई। अदादारों पढ़ू जुमला, खुश्क लबों पे पोसा दिया। गुर्बत भरा जुमला कहा असगर की माँ ने। असगर के खुश्क लब चूम के ना बतूल की बहू क्या कहती है, असगर अगर होता ना मेरा मेका वतन, असगर मैं तुझे मांग के पानी पिलाती। असगर मेरी मजबूरी है, पढ़ लूं रवायत फिर रो के रुबाब कहती मेरा बेटा क्या करूं, तेरी माँ का दूध भी खुशक हो चुका है। मेरा बेटा थोड़ी देर बाद मिलेगा दादी जहरा से। मेरा बेटा मेरे शिकवे ना करना। आज रोको मालल्ला। अज़ादारों बेटे को तैयार किया, हौसला सांस ले ले, ये रोने की रातें हैं, तू नहीं रोएगा कौन रोएगा। फिर असगर पर आ जाए और मोमिन चुप हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। अगर शिया है तेरा मदद तुझे इजाजत देता है, जितने शिया है हाय भी करना मातम भी करना सर पे, जितने अहले सुन्नत बरादर हैं बस हाय कर देना, मैं सैयद राजी हूँ। छोटे से बच्चे को तैयार किया, रुबाब ने सीने से लगाया। छोटी सी बच्ची है, उसे उंगली से लगाया। चलती हुई कहाँ आई, जिस खैमे में हुसैन उड़ा लिया। अज़ादारों असगर उठा के हुसैन के हवाले, देखना मेरी तरफ है हाय जरूर करना। असगर उठा के हुसैन के हवाले, शकीना का हाथ ज़ैनब के हवाले, हाय तेरी गुर्बत। उसके बाद खाली गोद को छाड़ के ना आसमां की तरह मुंह करके कहती मेरे अल्लाह गवाह रहना, मुझे शहीदों के घर से 2 फूल मिले थे। असगर जाने करबला, सकीना जाने शाम, कर लेना मातम। आज रोको में ना सैयदा, आज रोको में ना ज़हरा। अज़ादारों बिला तशबीह हौसले के साथ इस तरह उठाया हुआ है मेरे बुजुर्गों। हुसैन ने बेटे को, बेटों की मौत का मारा हुआ हुसैन, हाय भाइयों की मौत का मारा हुसैन, एक कदम उठाता है। कई बार असगर का चेहरा, मैं डर रहा हूं कोई बर्दाश्त न कर सके, माफ कर देना। अज़ादारों पहली कनात के दरवाजे पे आया ना, आखिर माँ थी का मौला रुक जाइए जी। रुबाब अगर दिल नहीं ना मान रहा असगर को ले ले, कोई बात नहीं मेरे सारे मारेंगे। रुबाब अगर तेरा दिल नहीं ना मानता, रुबाब असगर को ले ले, मैं फौजों से रास्ता बना देता हूँ, बेटे को लेके मेके चली जा। अज़ादारों ये जुमला सुन के चुप कर गए। खैमे की चोट के साथ रुबाब की माँ ने माथा मारा, तड़प के कहती मौला ऐसे ना कह, ये कोई तेरे अकबर से ज्यादा हसीन है। आज रोको मालल्ला, तेरा कोई सीना दुख रहा है, कर लेना मातम। अज़ादारों मेरे मौला फरमाते रुबाब फिर क्यों बुलाया है, तड़पी है बतूल की बहू। रो के कहती मौला आखिर माँ हो। रुबाब पता क्या कहती है, मौला आपने उठाया है असगर को ऐसे, देखना मेरी तरफ अगर रोना है। जी रुबाब, मौला असगर को ऐसे नहीं, कैसे उठाऊं,